بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکو 501 ڈیولپمنٹ اکنامکس کا پہلا جی ڈی پی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک نے ساؤتھ کوریا کو ہائی انکم کنٹری قرار دیا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ اس بک کی اسٹڈی کریں، اور خصوصاً چیپٹر نمبر 3 کے اینڈ میں اسکول آف تھاٹ ان کنٹیکسٹ ساؤتھ کوریا اور ارجنٹینا اس کا مطالعہ کریں۔ پھر ڈسکس 4 براڈ اپروچز آف ڈیولپمنٹ ان دا کیس آف ساؤتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا کیس کے حوالے سے جو 4 اپروچز ہے ڈیولپمنٹ کے، ان کو ڈسکس کریں۔ یعنی ہمارے پاس 4 اپروچز ہے۔ ایک اسٹیجز آف گروتھ ہے، اسٹرکچرل پیٹرنس آف ڈیولپمنٹ، ڈیپینڈنس اینڈ نیو کلاسیکل اپروچ۔ تو ان 4 اپروچز کی مدد سے ہم یہ جو ساؤتھ کوریا کے کیس ہے ڈیولپمنٹ کے، اس کو ہم اسٹڈی کریں۔ میں نے یہ کویسچن آنسر پوسٹ کیا ہے، آپ اس میں چینجز لائیں، اور اگر آپ خود لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کتاب کے جو اسکرین شاٹس ہیں اس لیکچر کے یا چیپٹر نمبر 3 کے، تو وہ بھی سینڈ کروں گا، اینڈ میں ہے، تو آپ اس سے اپنا خود کا آنسر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جو آنسر لکھا ہے، دا ورلڈ بینک کیٹیگرائز ساؤتھ کوریا از ہائی انکم کنٹری۔ ورلڈ بینک نے ساؤتھ کوریا کو ہائی انکم کنٹری قرار دیا ہے۔ تو 4 براڈ اپروچز آف ڈیولپمنٹ ان دا کیس آف ساؤتھ کوریا آر: نمبر 1 اسٹیجز آف گروتھ۔ رسٹو نے کلیم کیا ہے کہ میچورٹی 60 سال بعد مطلب ایک ملک اٹین کرتا ہے جب اس کا ٹیک اپ سٹیج وہ شروع ہوتا ہے۔ رسٹو کے مطابق جب ایک کنٹری کا ٹیک اپ سٹیج شروع ہوتا ہے تو اس کے 60 سال بعد وہ کنٹری میچورٹی گین کرتا ہے۔ تو جتنا کنٹریز کے درمیان پروڈکٹیوٹی گیپ زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی جب ایک ملک ٹیک اپ سٹیج حاصل کرے تو اس کے بعد اس کا انکم اتنا تیزی سے گرو کرتا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے میچورٹی کرائٹیریا کو پورا کیا ہے۔ جب ٹیک اپ کے بعد اس نے میچورٹی جو شرط ہے وہ پورا کیا، کیونکہ اس نے اکانومی کے ساتھ، ورلڈ اکانومی کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے نیو ٹائپس آف امپورٹس اور ایکسپورٹس انٹروڈیوس کیے۔ تو اسٹیجز آف گروتھ میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ساؤتھ کوریا نے، جیسا کہ روسٹو نے کہا، کہ ایک ملک ٹیک اپ سٹیج کے بعد یعنی 60 سال بعد وہ میچور ہو جاتا ہے اور وہ گروتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ساؤتھ کوریا نے میچورٹی کرائٹیریا کو پورا کیا اور اپنے آپ کو ورلڈ اکانومی سے انٹیگریٹ کیا ہے۔ دوسرا ہے اسٹرکچرل پیٹرن آف ڈیولپمنٹ۔ ساؤتھ کوریا نے اسٹرکچرل پیٹرن آف ڈیولپمنٹ کو بھی کنفرم کیا ہے، اور ساؤتھ کوریا کا جو اکانومی رائز ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1 انکریزنگ ریٹ آف ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بات یہ کہ انہوں نے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لیبر کو ایگریکلچر سے انڈسٹری میں شفٹ کیے، یعنی ملک میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی۔ تھرڈ کیپٹل سٹاکس میں اضافہ ہوا، ایجوکیشن میں، سکلز میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیموگرافک ٹرانزیشن فرام ہائی ٹو لو فرٹیلیٹی، یعنی ہائی فرٹیلیٹی ٹو لو فرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہائی برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ تھے، اب لو برتھ ریٹ اینڈ لو ڈیتھ ریٹ ہیں، ان لوگوں کی آبادی کم ہوئی۔ اینڈ کیری آؤٹ لینڈ ریفارمس ٹو ایگریکلچر واز ناٹ نیگلیکٹڈ۔ اسی طرح اسٹرکچر جو انہوں نے چینجز لائی تو ان میں یہ ہے کہ انہوں نے لینڈ ریفارمس کیے، اور اسی وجہ سے ایگریکلچر کو انہوں نے نیگلیکٹ نہیں کیا۔ جیسا کہ انڈسٹریلائزیشن تیزی سے جاری تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایگریکلچر کو نیگلیکٹ نہیں کیا۔ تو ان کے ساتھ جو انہوں نے لیوس ماڈل آف ڈیولپمنٹ کو بھی کنفرم کیا، کیونکہ ریپڈ ایکسپینشن آف دا پرسنٹیج آف لیبر فورس ان انڈسٹری ہیز کنفرم لیوس ماڈل آف ڈیولپمنٹ، یعنی لیبر فورس ایگریکلچر سے نکل کر انڈسٹریز میں داخل ہوئے۔ تھرڈ ڈیپینڈنس ریولوشن۔ ساؤتھ کوریا جاپانیز کالونی تھا 1945 تک، اور پھر اپنے دفاع کے لیے انہوں نے یو ایس پہ ٹوٹلی ڈیفینڈ کیا، انحصار کیا، اور تقریباً اپنے بجٹ کا زیادہ تر حصہ وہ یو ایس ایڈ کی حیثیت سے وصول کرتا تھا، اور انہوں نے زیادہ تر ایکسپورٹس اور امپورٹس ڈیولپ کنٹری سے حاصل کی، یعنی ڈیولپ کنٹریز کو اپنی اشیاء ایکسپورٹ کرتے تھے، وہاں سے امپورٹ کرتے تھے۔ اٹ مینس کہ it is totally dependent on developed country, especially US۔ سو ڈیپینڈنس تھیوری کے مطابق ساؤتھ کوریا میں ڈیولپمنٹ سلو ہوگا، لیکن ساؤتھ کوریا نے ڈیپینڈنس تھیوری کو چیلنج کیا،
کیوں چیلنج کیا، کیسے؟ کیونکہ یہ OECD کا ممبر ہے اور ایک ہائی انکم کنٹری ہے۔ ڈیپینڈنس ریولوشن تھیوری کے مطابق جب ایک ملک دوسرے ملک پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا، لیکن اس کیس میں ساؤتھ کوریا نے ترقی کی اور ڈیپینڈنس تھیوری کو چیلنج کیا۔ تو ڈیپینڈنس تھیورسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ ساؤتھ کوریا از این ایکسیپشن، یہ ایک استثناء اس کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فارن ایڈ، بہت زیادہ فارن ایڈ ریسیو کیا، جس کی وجہ سے اس کے ملک میں ساؤتھ کوریا میں خوشحالی آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک انڈسٹریل بوم پہ فوکس کیا، یعنی جو ملک میں جو کارخانے تھے ان کو ترقی دی، جس کی وجہ سے روزگار میں اضافہ ہوا اور ملک کے انکم میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو بین کیا، لینڈ ریفارمز آئی، تو انہی وجہ سے ساؤتھ کوریا نے معاشی ترقی حاصل کی۔ اسی طرح انہوں نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بجائے ڈیٹ جو دوسرے ممالک سے ریسیو کیا۔ جو نیو کلاسیکل کاؤنٹر ریولوشن تھیوری ہے، تو ساؤتھ کوریا نے بھی اس کو چیلنج کیا۔ اکانومی میں یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو ملک مارکیٹ میں زیادہ انٹرونشن کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، تو وہ ملک معاشی ترقی میں آگے نہیں جاتا، بلکہ وہ پسماندہ رہ جاتا ہے۔ لیکن ساؤتھ کوریا نے اس تھیوری کو چیلنج کیا۔ یہ نیشن انتہائی انٹرونشنسٹ تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں فرمز کے معاملات میں زیادہ انٹرونشن کرتے تھے، اور اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی انہوں نے ٹیکس بریکس دی، انسینٹیوز دی، اسی وجہ سے انہوں نے انویسٹر کو اٹریکٹ کیا۔ اسی طرح مناپولی پاور کو استعمال کیا اور اسی کی مدد سے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ساتھ کمپٹیشن کی۔ تو ویسے جو نیو کلاسیکل کاؤنٹر ریولوشن کا جو ماڈل ہے، اس کے مطابق ایسا ملک ترقی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ساؤتھ کوریا نے اس تھیوری کو، اس ماڈل کو چیلنج کیا۔ تو انہی پالیسیوں کا کیا رزلٹ ہے؟ اسی پالیسی کی وجہ سے ساؤتھ کوریا ایشین کرنسی کرائسس سے کوئکلی ریکور ہوا دوسرے ممالک کے مقابلے میں۔ جو کرائسس آیا تھا ایشین کرائسس 1997 میں، تو ساؤتھ کوریا کوئکلی ریکور ہوا اسی سے۔ اسی طرح ساؤتھ کوریا نے ایک آبجیکٹ لیسن بھی دیا کہ گورنمنٹ کا رول یہ ایک فائدہ مند رول ہے، کیونکہ اسی کی مدد سے کوارڈینیشن فیلئر کو ختم کیا جا سکتا ہے، اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا وہ پورشن ہے جہاں سے آپ کو GDP کا آنسر دینا ہے، تو یہاں سے آپ GDP کویشچنز کے آنسر تیار کر سکتے ہیں۔